اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کر لیتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کا جو آپس کا فرق ہے اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رحمان آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی بھی ہے۔ رحمان میں مبالغہ بہت زیادہ ہے، اور مبالغہ اس بات کا ہے کہ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات، ان کا عمل کیا تھا یا کیا نہیں تھا، وہ کافر تھے یا وہ مسلم تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے تابعدار تھے یا نہیں تھے، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اس چیز سے بالکل قطع نظر کون کتنا نا شکرہ ہے اور کون کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، کسی نے اس کو کبھی یاد کیا یا نہیں کیا۔ رحمان کے رحم میں مبالغہ یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بنایا، کائنات کے اندر جو کچھ تخلیق کیا، وہ اس بات سے بے نیاز ہو کے اس ہر چیز کو اور تمام مخلوقات کو اور تمام سانس لینے والی مخلوقات کو اور ہم انسانوں اور جنوں کو ہمارے اعمال سے قطع نظر سب کچھ عطا فرمایا اور عطا فرماتا ہے اور عطا فرماتا رہے گا، اور ہر پہلو سے عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے کہیں پر کوئی کمی آئے گی، اور یا کائنات میں کسی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کا دوسرے بنائی ہوئی مخلوق کا آپس کا جو ان کا کنیکشن ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کی جو پرفیکشن ہے، وہ پرفیکشن جو ہے وہ کسی کائنات کے بنائی ہوئی ساری کی ساری مخلوقات کے اعمال کے اوپر وہ پرفیکشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے، مخلوقات کے کسی بھی عمل دخل نہیں ہے ان کے کسی اعمال کا یا انسان، خاص طور پر انسانوں کا۔ اب رحمان جو ہے اس کی رحمتیں اور اس کے کرم اور اس کے فضل جو ہے وہ مسلمانوں پر جتنے ہوں گے اتنے کافروں پر ہوں گے، اتنے اس پر ہوں گے جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے، ان پر جو منافق ہوں گے ان پر بھی اتنے ہی ہوں گے۔ کسی انتہائی ظالم انسان کو بھی اس نے روٹی پانی سانس ہر صورت میں اس نے لینا ہے۔ انتہا درجے کی جو ہے وہ ایسے انسان جو کہ ادروائز بہت ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے، لیکن وہ رحمان کی خصوصیت کے تحت ان کو زندگی کے تمام ذرائع عطا کیے جائیں گے، اور ان کی ہر کوشش میں ان کی مدد بھی کی جائے گی غائبانہ، اور ان کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے اس میں مخلوق کے دائرے میں ان کو رکھنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں بہت زیادہ نہیں آپ کو سمجھا سکتی، اور خود کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس بات میں جو علماء کا کام ہے بتانا، لیکن اتنا ہے کہ رحمان اور رحیم کا جو ہے فرق وہ سمجھنے کے لیے، رحیم کا اب اگر ہم نے سمجھنا ہے نا تو تھوڑا سا میں اس صورت میں کہ جیسے ہم انسان جو ہے وہ ہماری کیا سوچ ہوتی ہے، لیکن رحیم جو ہے اس کا تعلق، رحیم جو نام ہے اس کا تعلق بہر صورت انسانوں کے اعمال سے ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ رحمان کا تعلق انسانوں کے اعمال سے کسی کے اچھے یا برے رسپانس سے نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی نہ شکرہ ہوگا، رحمان نے اس کو ہر ضرورت مہیا کرنی ہے، لیکن رحیم وہ ہستی ہے کہ ایک انسان ہے اور وہ کوئی کام غلط کرتا ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اور وہ بہت ہی اپنی زندگی غفلت میں اور بے خبری میں گزارتا ہے، لیکن وہ شخص جس دن اپنے رب کے آگے توبہ کر لیتا ہے، جس دن معافی مانگتا ہے، جس دن اس کو پکارتا ہے، جس دن اس کو پہچانتا ہے، اسی لمحے اسی وقت اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اسی وقت اس کی پکار سن لی جاتی ہے، اسی وقت اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اسی وقت اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ فرق رحیم اور رحمان میں ہے کہ رحیم کا تعلق پھر انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہے، کہ جب انسانوں نے اگر 1000 بار غلطیاں کرنی ہے اور 1000 بار معافی مانگنی ہے تو اس نے معاف کر دینا ہے، اور اسی وجہ سے رحیم جو ہے
اس کی رحیمیت کے جو ہے وہ 100 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، فرمائے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ تمام کی تمام مخلوقات جو آپس میں رحم کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ شفقت کرتی ہیں، وہ رحیمیت ہی کا ایک حصہ ہے، جس سے اس کائنات میں جو ہے وہ تمام جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن رحیمیت کے 99 حصے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے سنبھالے ہوئے ہیں، رحیم کی شان یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو بھی بندہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، رحمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، رحمان کے ساتھ کسی کو دوسرے کو وہ جگہ اور وہ مقام نہیں دیا جو رحمان کا ہے، تو وہ کتنا بھی گناہ گار ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی خوبی، اس کلمہ پڑھنے والے کی، توحید پہ رہنے والے کی کوئی چھوٹی سی خوبی بھی اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہوگی، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کو جنت دے دیں گے، جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، اپنی رحمتیں کر دیں گے۔ اب اس وقت مخلوق کو، انسانیت کو اب اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کی اتنی شدید ضرورت ہوگی، انسانیت تڑپ رہی ہوگی، رو رہی ہوگی، اس انسانیت میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ شریک نہیں بنایا، اس کے اعمال میں سے کوئی بھی ایک اچھا عمل جو ہے وہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنا دیا جائے گا، اور یہ رحیمیت کی شان ہوگی۔ تو سمپل ورڈز کے اندر رحمان اور رحیم کا فرق جو میں بتا سکی ہوں وہ آپ کو میرے خیال میں واضح ہو گیا ہوگا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں جو رحم روٹ ہے، رحمیم، اس کے اندر ایک اتنا بڑا میسج ہے، کیونکہ یہ روٹ، یہ رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت زیادہ پسند فرمایا ہوا ہے۔ یہی وہ روٹ ہے جس سے ہمارے ارحام یعنی رشتے جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور یہی روٹ ہے جس روٹ سے رحم، ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے۔ اور یہی رحمیم 3 الفاظ ہیں کہ ان 3 الفاظ کے اندر وہ راز چھپے ہوئے ہیں کہ جس کسی نے رحمیم، رحم کے رشتوں، خون کے رشتوں کا حق جو ہے رحمان کی مرضی کے تابع ہوتے ہوئے، رحمان کو خوش کرنے کے لیے، رحم کو سامنے رکھتے ہوئے رحم کے رشتے نبھا لیے، اللہ کی جو ہے رحمان کی وحدانیت کو زد لگائے بغیر جو ہے وہ رحم کے، ارحام کے رشتے جس کسی نے نبھا لیے، جس کسی نے حقوق ان کے دے دیے، جس کسی نے اس معاملے میں ایفرٹ کی، وہ ناکام کبھی نہیں ہوگا۔ اور جس نے رحمیم ان 3 حروف کے روٹ سے رحم کے رشتوں میں کہیں دنیا کے اندر کوئی اس طرح کا کام کر دیا جو رحمان کو ناپسند آیا، تو اس نے پھر اپنے لیے ہر راستہ کٹوا دیا۔ یہ ہے 2 لفظوں کے اندر وہ بہت بڑا راز جو کہ جب تفسیر کی جاتی ہے سورۃ فاتحہ کی، تو قرآن پاک کا بہت بڑا مضمون یہ ہے شرک نہیں کرنا اور رشتے نبھانے ہیں دنیا کے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 چیزوں کا پورا میسج ان 2 حروف، 2 الفاظ کے اندر ہے اور 3 حرفوں کے اندر ہے۔ اور انسانوں کا رحمان اور رحیم سے وہی تب ہی تعلق جو ہے پختہ ہے، مضبوط ہے، جب رحم کے رشتوں کو وہ نبھا گئے۔ یہ چیز ہے، اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔